خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اسکول گرل کی ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اسکول میں انگلش کا پیریڈ تھا۔ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ دیا اور بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچی۔ بڑی نرمی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میری فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طالبہ کے خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طالبہ کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہی بولی، کیا بات ہے؟ مس تلاشی لینے والی طالبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ نہیں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی اور اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا اور ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی۔ ابھی اس نے طالبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک بارعب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھیں۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طلبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئی۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا کہ تم نے پیسے چرائے تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ پرنسپل متانت سے بولی، تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھی، تم نے انکار کیوں کیا؟ تو کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا پر پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کو کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر بڑے تحمل کے ساتھ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق اور تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا؟ کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند ہو گئیں اور پرنسپل نے شاپر کھولا اور اس میں آدھے کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں اور سارا معاملہ پرنسپل کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا اور کالج آنے لگی تو بھوک اور نکاہت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھی کھانا ایک چکن پیس پڑا ہوا تھا اور بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوسک بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کو سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے۔
जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है, मैंने कई मरतबा देखा है लोगों का बचा कच्चा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। लेकिन अपने हालात क्लास की लड़कियों से छुपाकर क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी कि एक लड़की जो कि इंतहाई गुर्बत के आलम से गुज़र रही है और वो बचा हुआ खाना जो है अपने घर लेकर जाती है। और हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें और ऐसी बहुत सारी लड़कियां, लड़के और ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो इंतहाई बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। तो हमें इन पर भी नज़र रखनी चाहिए, इनकी माली इमदाद करनी चाहिए, इनको राशन वगैरह के हवाले से भी इमदाद करनी चाहिए और इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको लगे कि आज की हमारी वीडियो मालूमाती थी, अगर आप आज की वीडियो ने आपकी रहनुमाई की है तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, ताकि वो वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार करें और आपके साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।